غازی آباد کے جس مدرسہ کو پرشاسن نے سیل کر دیا تھا، ہائی کورٹ کا اس پر فیصلہ آ گیا ہے اور یوگی کی پولیس کو پھٹکار لگائی گئی ہے۔ دیوبند کے علاقے میں 11 مسجدوں اور مدرسوں کو نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے اور صرف 5 دنوں کا انہیں ٹائم دیا گیا ہے۔ افغانستان کے ایک اہم ترین وزیر ان دنوں ہندوستان کے دورے پر ہیں اور طالبان رہنما کا لگاتار استقبال اور خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ میرٹھ میں دلتوں پر لاٹھی چارج کرنا پرشاسن کو مہنگا پڑا ہے اور تمام دلت رہنما اب اکٹھے نظر آ رہے ہیں۔ مہاراشٹرا میں اب UCC لانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ویسٹ بنگال میں ریپ کے مجرم کو انکاؤنٹر کر کے مار دیا گیا ہے اور اب اس پر بھی سوال اٹھنے لگا ہے۔ بالی ووڈ اسٹار عامر خان کے خلاف بھی اب ہندوتوا گروپ کا اور بجرنگ دل کا احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ خبر در خبر میں ان تمام خبروں کی تفصیل جانیں گے، اس کے علاوہ بھی کچھ اہم ترین خبریں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کی ممبرشپ اور سبسکرپشن لے لیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ملت ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو کر لیجئے۔ ہمیں بے حد افسوس ہوتا ہے کہ آپ ہماری خبریں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سبسکرائب تک نہیں کرتے ہیں، آخر کیوں؟ اور آئیے اب جانتے ہیں خبریں تفصیل سے۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ غازی آباد کا سوریا چوہان قتل والا کیس آپ کو یاد ہوگا۔ بقرعید کے دن سوریا چوہان کو قتل کر دیا تھا اسد نے، اور اس کے بعد UP پولیس نے اسد کو بھی انکاؤنٹر کر کے مار دیا تھا۔ اس کے بعد غازی آباد پولیس نے لگاتار اس علاقے میں ایکشن لیا، کئی لوگوں کو نوٹس بھیجا گیا۔ اس کے بعد وہاں جو مدرسے تھے ان مدرسوں کو بھی نوٹس بھیجا گیا اور 2 مدرسہ کو غازی آباد کی پولیس اور پرشاسن نے سیل کر دیا۔ اس میں ایک مدرسہ تھا مدرسہ عربیہ قاسم العلوم، اور ایک اور مدرسہ عربیہ قاسم العلوم میں بچے اندر موجود تھے، تعلیم جاری تھی اور باہر سے پرشاسن نے تالا لگا دیا۔ پرشاسن کی طرف سے دلیل دی گئی کہ مدرسہ اتھورائزڈ نہیں ہے یا مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے تحت اس مدرسے کا اندراج نہیں ہے، رجسٹریشن نہیں ہے، اللیگل طریقے سے یہاں مدرسہ چل رہا ہے، اس لیے اس کو سیل کیا جاتا ہے۔ جبکہ پرشاسن کی یہ کارروائی بجرنگ دل کے دباؤ میں تھی اور غیر ضروری کارروائی تھی۔ اسد نے مارا تھا، اس کو جیل بھیجنا تھا، اس پر ایکشن ہونا تھا، لیکن پرشاسن نے، پولیس نے انکاؤنٹر کر کے اسد کو مار دیا اور اس کے بعد پورے علاقہ کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کیا گیا۔ وہاں کی مسجد کو، وہاں کے مدرسوں کو، وہاں کے مسلمانوں کو، وہاں کے عام لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ شر پسندوں نے جا کر کے وہاں مومنٹ چلائے کہ یہاں تمام مسجد اور مدرسہ کو بند کر دو، ان پر بلڈوزر چلا دو۔ آپ نے لگاتار وہاں کی ویڈیوز دیکھی ہوگی، رپورٹ دیکھی ہوگی۔ اسی دوران مدرسہ عربیہ قاسم العلوم کو بھی پرشاسن نے سیل کر دیا۔ اس کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی۔ APCR نے وہاں کیس کی پیروی کی اور APCR مقدمہ لڑ رہی تھی۔ آج الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں پرشاسن کو پھٹکار لگائی گئی اور کہا گیا کہ مدرسہ کو بند کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، مدرسہ کو بند کرنا یا سیل کرنا اللیگل اور غیر قانونی ہے، فوری طور پر اس مدرسہ کو کھولا جائے۔ اور اب امید یہ ہے کہ APCR کی اس کوشش کی وجہ سے مدرسہ عربیہ قاسم العلوم دوبارہ کھل جائے گا۔ اور آئیے بات کرتے ہیں دیوبند کے بارے میں۔ دیوبند صرف ہندوستان میں نہیں دنیا بھر میں مشہور ہے اور لگاتار دیوبند کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، دیوبند کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس وقت خاص دیوبند کو تو ٹارگٹ نہیں کیا گیا ہے، لیکن دیوبند تحصیل میں جو مدرسے ہیں یا وہاں جو مسجد ہے ان میں سے کچھ کو نوٹس ایشو کیا گیا ہے، ان کے متولیوں کو نوٹس بھیجا گیا ہے اور ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پرشاسن کی طرف سے دیوبند تحصیل میں 11 مسجد اور مدرسوں کو نشان زد کر کے انہیں نوٹس بھیج دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو مدرسہ ہے یا یہ جو مسجد ہے وہ سرکاری زمین پر ہے، سرکار کا اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس لیے ان مدرسوں کو یا مسجد کو ہٹانا ہوگا۔ ان مدرسہ کے ذمہ داروں کو یا مسجد کے متولیوں کو 13 جولائی تک کا ٹائم دیا گیا ہے، انہیں تحصیل میں جواب دینے کے لیے بلایا بھی گیا ہے اور ہرجانہ بھی ان پر لگا دیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ اس زمین کی اتنی ویلو ہے اور انہوں نے خریدے بغیر یہاں پر مسجد بنا لی یا مدرسہ بنا لیا، اس لیے اتنا روپیہ ادا کرنا ہوگا اور اس کے بعد بھی وہ مسجد باقی رہے گی، وہ مدرسہ باقی رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی ہے۔ 13 جولائی تک کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 13 جولائی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ جن مدرسوں کو یا جن علاقوں میں نوٹس ایشو کیا گیا ہے اس میں
गांव सोहन चरा एक बहुत अहम है, वहां अक्सा मस्जिद है, उस मस्जिद को नोटिस भेज दिया गया। प्रशासन का कहना है कि नहर के किनारे की जो जगह थी उस पर मुसलमानों ने मस्जिद बना लिया है, इसलिए इस मस्जिद को हटाना पड़ सकता है। पंडौली गांव की बहुत ही अहम तरीन मस्जिद है, नाम है मदीना मस्जिद, उसको भी सरकार ने इल्लीगल बता दिया है, उसको नोटिस भेज दिया है। छलौलिया गांव है, वहाँ मदरसा दारुस्सलाम है, उसको नोटिस भेजकर कहा गया कि ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है। इसी तरह अम्बेटा का एक मदरसा है, उसको नोटिस भेजा गया है। कुछ मस्जिद उस गांव में है, उसको भी नोटिस भेज दिया गया है। और प्रशासन ने इन मस्जिद और मदरसों को सिर्फ नोटिस नहीं भेजा है बल्कि पैसे का भी मुतालबा किया गया है। तफसील सामने आई है मिल्लत टाइम्स की हिंदी वेबसाइट पर। मोहम्मद सिराज ने पूरी तफसीली रिपोर्ट शाये की है, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा अहम है। और जो दूसरे मदारिस के ज़िम्मेदारान हैं या मसाजिद के ज़िम्मेदारान हैं, उनको अभी से चौकन्ना रहना होगा। आपकी मस्जिद का जो डॉक्यूमेंट है, जो कागज़ है, उसको तैयार कर लीजिए क्योंकि आपकी मस्जिद को भी नोटिस भेजा जा सकता है, तो आप बर वक्त उनको दिखा सके, सबूत पेश कर सके। अब सोहन चेड़ा गांव में 2012 में मस्जिद बनी थी। प्रशासन का कहना है कि 0.172 एकड़ सरकारी ज़मीन पर मस्जिद की तामीर की गई है और इसकी जो मौजूदा मार्केट वैल्यू है वो 11 लाख रुपए है। कहा गया है कि 25 लाख रुपए उस मस्जिद के मुतवल्ली एहसान को जमा कराना होगा तहसील में। पंडौली गांव में जो मस्जिद बनी हुई है उसके बारे में कहा गया कि 0.300 सरकारी ज़मीन पर ये पुख्ता मस्जिद तामीर की गई और इसकी जो अभी मार्केट वैल्यू है वो 20 लाख रुपए है और इससे जमा करना होगा। छलौली गांव में भी एक मस्जिद बनाई गई है। प्रशासन का दावा है कि ये भी सरकारी ज़मीन पर है और प्रशासन का क्लेम और दावा यह है कि इसकी जो मौजूदा वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो 19 लाख रुपए है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 19 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है और मस्जिद कमेटी को भरपाई करनी होगी। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोर्ट की दफ़ा 67 के तहत सरकारी ज़मीन पर इसे गैर कानूनी कब्ज़ा बताया गया। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया गया और बग़ैर परमिशन और इजाज़त के सरकारी ज़मीन इस्तेमाल करने का दावा किया गया है और 6 तरह का मुकदमा दायर कर दिया गया है, जिनमें से कुछ मुकदमे की सुनवाई शुरू हो चुकी है और कुछ मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी 13 जुलाई के बाद, जब मुतवल्ली अपना जवाब दाखिल करेंगे। तो मामला सीरियस होता जा रहा है और मस्जिद को, मदरसों को मुख्तलिफ़ बहानों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि जितनी मस्जिदें हैं या जितने मदरसे हैं उन सब के ज़िम्मेदारों का कहना है उनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, उनके पास दस्तावेज़ मौजूद है और उन्होंने जगह ख़रीद कर मस्जिद की तामीर की या मदरसा बनाया, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके कुछ भी नहीं किया। इसके बावजूद इन सबको नोटिस इशू किया जा रहा है। अब आइए जानते हैं आज की तीसरी अहम तरीन ख़बर के बारे में। ख़बर यह है कि महाराष्ट्र सरकार भी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार से पहले गुजरात, उत्तराखंड और असम की सरकार अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड ला चुकी है। वेस्ट बंगाल की हुकूमत ने भी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने यहाँ लाने का ऐलान किया है, वहाँ कमेटी तश्कील दी जा चुकी है और अब महाराष्ट्र की हुकूमत ने भी यूसीसी लाने का ऐलान कर दिया है। 7 अफराद पर मुश्तमिल हाई लेवल कमेटी तश्कील दे दी गई है और महाराष्ट्र में असम्बली का जब अगला इजलास होगा तो बिल बाज़ाब्ता पेश किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुओं के लिए ज़्यादा ख़तरा नहीं है, दूसरों के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने के बाद उस स्टेट के मुसलमान शरीयत पर अमल नहीं कर पाते हैं, ख़ासतौर पर निकाह के मामले में, तलाक़ के मामले में, विरासत के मामले में, क्योंकि इन सब में एक अलग कानून बना दिया जाता है और मुसलमान अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करने से महरूम रह जाते हैं। अब महाराष्ट्र में भी यही कानून नाफिज किया जा रहा है। महाराष्ट्र में अच्छी खासी मुसलमानों की आबादी है। हैरत की बात यह है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ कोई तहरीक नहीं चला रही है, कोई कोशिश नहीं की जा रही है। मुझे लग रहा है कि शायद मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने का इंतज़ार कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों को लगता है कि ये मरकज़ी तंजीम है,
تو جب مرکز میں UCC آئے گا اس کے بعد تحریک چلائی جائے گی یا اس کا ویرودھ کیا جائے گا، ابھی اسٹیٹ میں آ رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی یا اس کو عدالت میں چیلنج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یونیفارم سول کوڈ سے ڈائریکٹ مسلمانوں پر اثر پڑتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں۔ حالانکہ آدیواسیوں کا بھی کچھ طریقہ الگ ہے، جیسے آدیواسیوں میں ہماچل پردیش میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کے 2 شوہر ہوتے ہیں یا کئی مرتبہ 2 بہن ہوتی ہے، اس کا ایک شوہر ہوتا ہے، یہ بھی اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی جاتی ہے۔ لیکن ان آدیواسیوں کو قانون میں چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ آدیواسی قبائلی اپنے قبائلی رسم و رواج پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور اس کے باوجود مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند اور دوسری مسلم تنظیمیں سیریس نہیں لے رہی ہے، ان کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی جا رہی ہے۔ اور مختلف اسٹیٹس میں یونیفارم سول کوڈ آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے پرسنل لا پر اب عمل نہیں کر سکتے ہیں، مسلم پرسنل لا ایکٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے، جبکہ آئین میں مسلمانوں کو مکمل آزادی دی گئی ہے مسلم پرسنل لا پر عمل کرنے کی۔ مسلمانوں کے طلاق کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، یا جتنے مسائل مسلم پرسنل لا سے جڑے ہیں ان میں اسلامی قانون کے مطابق، قرآن کے مطابق ہی مسلمان عمل کریں گے، عدالت بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ کئی بڑی بڑی تحریک چلائی گئی ہے، لیکن ان دنوں ہمارے رہنما اور ہماری تنظیمیں خاموش ہے، کچھ بھی جواب نہیں آ رہا ہے۔ آخر کیوں؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی جواب ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ ممکن ہے ایک پریس ریلیز آ جائے کسی تنظیم کا، کسی رہنما کا، کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو کنڈم کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور بات کی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں اتر پردیش کے میرٹھ میں دلتوں اور پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپ کے بارے میں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ 11 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں اور 7 دلت ایکٹیوسٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 50 کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ ادھر SSP اونیش پانڈے کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پولیس وین میں انہوں نے روی گوتم کو مارا، اور اس کے بعد پھر پولیس کی صفائی بھی سامنے آ گئی کہ SSP نے روی گوتم کو کیوں مارا۔ ہو کیا رہا ہے میرٹھ میں اور کس وجہ سے اتنی بڑی جھڑپ ہو گئی، پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، اس کی ذرا تفصیل جانتے ہیں۔ معاملہ ہے مئی کا۔ 15 مئی کو میرٹھ کالج کی ایک اسٹوڈنٹ للتا گوتم غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے 2 دن بعد یعنی 17 مئی کو اس کی لاش ملتی ہے۔ جب اس کی لاش ملی تو گھر والوں نے دعویٰ کیا، الزام لگایا کہ للتا گوتم جو BA کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کا اغوا کیا گیا، اس کو کڈنیپ کیا گیا، اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا اور پھر اس کو مار کر پھینک دیا گیا، اس لیے اس کے قاتلوں کو، مجرموں کو گرفتار کیا جائے۔ میرٹھ پولیس نے اس پورے معاملے میں FIR درج کی، تفتیش شروع کی۔ پولیس نے للتا گوتم کے بوائے فرینڈ انکش کو گرفتار کر لیا، اس پر ہی الزام لگایا گیا کہ اسی نے اپنی گرل فرینڈ کا قتل کیا ہے۔ یہ معاملہ مئی میں ہو گیا، پولیس انکوائری کرتی رہی، کیس آگے چلتا رہا۔ اب کل کی بات ہے، 8 جولائی کو دلت ایکٹیوسٹ اپنی پہلے پنچایت کرتے ہیں، دلتوں کی وہاں پنچایت ہوتی ہے، اور اس کے بعد میرٹھ کلکٹریٹ کے باہر جا کر یہ احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ انکش کی گرفتاری کافی نہیں ہے، بلکہ انکش کی پوری فیملی کو، اس کے ماں باپ کو گرفتار کیا جائے۔ ان سب کا ہاتھ ہے للتا گوتم کو مارنے میں، اس کو قتل کرنے میں۔ جب یہ تمام لوگ کلکٹریٹ کے پاس جمع ہوئے پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اور یہ کلکٹریٹ کے اندر جانا چاہ رہے تھے وگیاپن جمع کرنے کے لیے، تبھی کلکٹریٹ کا دروازہ بند کر دیا گیا، ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اس کے بعد یہ تمام دلت ایکٹیوسٹ باہر بیٹھ جاتے ہیں اور احتجاج کرنے لگتے ہیں، میرٹھ پولیس کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں، للتا گوتم کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ادھر ان تمام ایکٹیوسٹ کو کہا جاتا ہے آپ یہاں سے جائیے، پروٹیسٹ مت کیجیے، پولیس کارروائی کر رہی ہے، انکش کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہی یہاں پر ایک جھڑپ ہو جاتی ہے، کیونکہ بعد میں SSP اونیش پانڈے پولیس فورس کے ساتھ آتے ہیں، ان سب کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھیڑ وائلنس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب کہا گیا کہ ان لوگوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، ادھر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ اب خبر یہ ہے کہ 11 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں، اور یہ دعویٰ خود میرٹھ پولیس نے کیا ہے۔ ادھر پولیس اب ان تمام کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، 7 کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور 50 کے خلاف غیر نامزد FIR درج ہوئی ہے۔ اب جب پولیس وین میں ان سب لوگوں کو گرفتار کر کے لے کر جا رہی تھی تو اس میں روی گوتم بھی تھا جو دلت ایکٹیوسٹ ہے۔ اب
ایک ویڈیو پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی کہ ایس ایس پی نے روی گوتم کو مارا ہے، اس کو دھکا دیا ہے، اور جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوئی ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ایس ایس پی پر لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا، ایس ایس پی کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا کہ کس طرح ایک دلت ایکٹیوسٹ کو مارا جا رہا ہے، ایک دلت لڑکی کے لیے آواز اٹھانے کی وجہ سے۔ اب پولیس نے ایک دوسری ویڈیو جاری کی اور کہا کہ روی گوتم خود سوسائڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، رومال کو اس نے اوپر لگایا تھا اور وہ خود مرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ پولیس بدنام ہو، اس لیے اس کو سوسائڈ کرنے سے بچایا گیا، اس لیے اس کو روکا گیا۔ دوسری ویڈیو سامنے آ گئی ہے اور پولیس پر، خاص طور پر اونیش پانڈے جو ایس ایس پی ہیں، ان پر جو الزام لگ رہا تھا انہوں نے اپنے اوپر لگنے والے الزام کی صفائی دی ہے۔ پولیس کا کیا کہنا ہے آپ سنیے۔ سر، کلیکٹریٹ میں دھرنا پردرشن بھی چل رہا تھا، کون لوگ تھے جو دھرنا دے رہے تھے، کیوں دے رہے تھے، اور سر وہ گیٹ جو بادت کیا گیا تھا، بند کرایا گیا تھا، کیا ان پردرشن کاریوں کے دوارا ہی کیا گیا تھا؟ اور بتایا جا رہا ہے سر یہاں پہ ضلع ادھیکاری کا بھی آفس ہے اور جو پیچھے کچہری ہے اس میں کئی ججوں کے کورٹ آفس ہے، تو کیا کچھ کارروائی کی گئی ہے؟ دیکھیے 15 مئی کو تھانہ ٹی پی نگر سے ایک مہیلا چلی گئی تھی جن کے بارے میں ان کے پریجنوں دوارا 16 مئی کو گمشدگی درج کرائی گئی تھی۔ 17 مئی کو ان کا شو تھانہ روہٹا کے ایک گرام سے، جہاں کی وہ رہنے والی تھی، وہاں سے برآمد ہوا تھا۔ تتکال شو کی شناخت کی گئی تھی۔ سی سی ٹی وی کے ٹریل کے آدھار پر جس بھی ویکتی کے ساتھ وہ جاتے دکھائی پڑی تھیں اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پرکرن میں یہ سنجان میں آیا تھا کہ ان کی پورو سے جان پہچان تھی ایوم آپسی وواد کو لے کر اس لڑکے نے ان کی ہتیا کر دی تھی۔ اس لڑکے کا بھائی اور کھیت کا مالک جنہوں نے ساکش مٹانے میں اس لڑکے کا مدد کیا تھا، ان کو بھی پولیس نے اپنی طرف سے ہی مقدمے میں نامزد کیا تھا۔ اس مقدمے کی ویچنا چھیترادھیکاری برہمپوری کے دوارا کی جا رہی تھی۔ ان کے دوارا لگاتار جو بھی پیڑت پکش ہے ان سے بات کی جا رہی تھی۔ کل بھی وہ ان کے گھر گئی تھیں اور جتنے پریجن ہیں ان کے دوارا ویچنا پر سنتشٹی بھی جتائی گئی تھی، جس کے ویڈیو ساکش بھی ہم لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ پرنتو کچھ آپرادھک تتووں کے دوارا، جس میں کہ ایک ویکتی دگوجے سنگھ بھاٹی جو کہ بھارتی کسان یونین بی آر امبیڈکر گٹ کوئی اپنے آپ کو اس کا راشٹریہ ادھیکش بتاتے ہیں، جو کہ امروہہ سے جن پر 9 مقدمے ہیں، جس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ SC/ST ایکٹ کا کیس بھی ان کے اوپر لگا ہوا ہے اور وہ امروہہ سے ضلع بدر ہیں۔ اس کے علاوہ نوئیڈا کے ایک روی گوتم جن پر 4 مقدموں کا آپرادھک اتہاس ہمیں مل چکا ہے، انیہ کی جانکاری کی جا رہی ہے۔ ایک انیہ ویکتی جس پر راشٹریہ سرکشا قانون کے تحت بھی کارروائی کی جا چکی ہے۔ ایسے ویکتیوں کے دوارا بھولے بھالے لڑکوں کو، جس میں کئی نابالغ لڑکے بھی شامل تھے، جن سے ہم نے جب بات کی تو انہیں پرکرن کا ABCD کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ کیوں ہمیں یہاں پر بلایا گیا ہے، ان کو بھڑکا کر پہلے سبھی لوگ شانتی پوروک کمشنری پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، سبھی ادھیکاریوں دوارا ان سے وارتا کی جا رہی تھی۔ ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس کو بھی جاپن دینا ہے یا جو بھی ویچناتمک بندو آپ چاہتے ہیں وہ ہمیں لکھ کے دے دیجیے۔ اس پر کچھ لوگ راضی بھی تھے، لیکن ان آپرادھک تتووں کے دوارا انہیں بھڑکا کر کلیکٹریٹ کے گیٹ کے سامنے روڈ جام کی گئی، جس سے آنے جانے والے لوگوں کا آواگمن بادھت ہوا، جتنے ادھیکاری گण ہیں ان کا آواگمن بادھت ہوا۔ ان سے لگاتار وارتا جاری رہی، لیکن بہت لمبا سمے نکل جانے کے بعد میں اور ساری چیتاونی انہیں دیے جانے کے بعد میں ان کو آوشک نیونتم بل کا پریوگ کر وہاں سے ہٹایا گیا ہے۔ اس پرکرن میں جن لوگوں کے دوارا یہ اراجکتا پھیلائی گئی ہے اور جن کا جس پرکار کا آپرادھک اتہاس ہے، ان کے ورد سمک دھاراؤں میں تھانہ سول لائن پر مقدمہ پنجیکرت کیا جا رہا ہے۔ اس پرکرن میں ابھی تک 5 لوگ ہم لوگ کی حراست میں آ گئے ہیں، آنے لوگوں کے لیے ہم نے ٹیم لگا دی ہیں اور اس پرکار کی اراجکتا بالکل بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس پورے معاملے پر دلتوں کے نیتا چندر شیکھر آزاد اور نگینا کے سانسد نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور پولیس کی کارروائی پر آواز اٹھایا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو للیتا گوتم کے قاتلوں کو گرفتار کرنا تھا، انصاف دینا تھا، لیکن پولیس نے للیتا گوتم کے لیے آواز اٹھانے والے اور ان کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے والوں پر ہی ایکشن لے لیا، ان کو گرفتار کر لیا، ان کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کہا کہ میں میرٹھ جاؤں گا اور للیتا گوتم کی فیملی سے ملاقات کروں گا۔ اکھلیش یادو نے بھی اس پورے معاملے پر ٹویٹ کیا اور SSP کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کو اکھلیش یادو نے غلط بتایا۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں ایک اور اہم ترین خبر کے بارے میں۔ طالبان رہنما اور افغانستان میں وزیر برائے ایگریکلچر مولانا عطاء اللہ عمری ان دنوں بھارت کے دورے پر ہیں، بھارت کے مختلف وزیروں سے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن اس دورے کی زیادہ میڈیا میں چرچا نہیں ہے، اس پر خبر نہیں بن رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مولوی عطاء اللہ عمری کا اس مرتبہ کوئی پبلک
پرام نہیں رکھا گیا ہے، کسی اہم ترین ادارے میں ان کو جانے نہیں دیا گیا ہے۔ پچھلی مرتبہ جب وہاں کے وزیر خارجہ مولوی امیر متقی خان بھارت آئے تھے تو پورے بھارت میں اس پر چرچا ہو رہی تھی، میڈیا میں بحث ہو رہی تھی، سوشل میڈیا پر بھی ہنگامہ برپا تھا، اور وجہ تھی کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا۔ اب جو افغانستان کے رہنما آتے ہیں تو وہ بھی دارالعلوم دیوبند جاتے ہیں، لیکن ان کے وہاں جانے کو خفیہ رکھا جاتا ہے، اس کی اطلاع نہیں دی جاتی تاکہ بھیڑ نہ لگے اور کسی طرح کی پرشاسن کو کوئی دقت نہ ہو۔ اب ان دنوں افغانستان میں جو ایگریکلچر کے وزیر ہیں، یعنی کھیتی سے متعلق، کسانوں سے متعلق جو پورا ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے، اس کے وزیر ہیں مولوی عطا اللہ عمری، اور بھارت میں انہوں نے بھارت کے وزیر برائے ایگریکلچر امور شیوراج سنگھ چوہان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، میٹنگ ہوئی ہے، کئی معاہدہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کیبنٹ منسٹر چراغ پاسوان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اسی طرح بھارت کے جو اسٹیٹ منسٹر ہیں برائے فورن افیئرس پبترا مرگریتا، ان سے ملاقات ہوئی ہے، کئی مدعوں پر بات چیت ہوئی ہے، اور ان کا دورہ بھی بھارت کا جاری ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ بھارت اور افغانستان کے رشتے اب لگاتار بہتر ہو رہے ہیں۔ بھارت پوری طرح اب افغانستان کی طالبان سرکار کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بارش کا موسم ہندوستان میں شروع ہو چکا ہے، اور ممبئی ہمیشہ بارش سے سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس مرتبہ ممبئی میں جو لگاتار بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے پورا ایک گھر تباہ ہو گیا، اور اس گھر میں موجود تمام لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ممبئی میں بارش ہوئی، اور بارش کی وجہ سے ایک گھر پورا زمیں دوز ہو گیا، اس میں ماں کی موت ہو جاتی ہے، ان کے 4 معصوم بچوں کی موت ہو جاتی ہے، پڑوس کی ایک لڑکی کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ اختر جہاں رات میں سو رہی تھی، گھر زمیں بوس ہو گیا، 38 سال ان کی ایج تھی، ان کی موت ہو جاتی ہے۔ ان کی بڑی بیٹی ہے مسکان جہاں 14 سال کی تھی، اس کی بھی موت ہو گئی۔ مناف نام کا 7 سال کا بیٹا تھا، اس کی بھی موت ہو گئی۔ ایک اور لڑکی تھی انابیہ 2 سال کی، اس کی موت ہو جاتی ہے، اور نہال 6 سال کا لڑکا تھا، اس کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ ایک اور پڑوس کی لڑکی ہے عالیہ 6 سال کی، اس کی بھی موت ہو گئی ہے۔ جنازہ ایک ساتھ جب پوری فیملی کا نکلا تو جنازہ ادا کرنے جو لوگ گئے تھے ان کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگا، نم آنکھوں سے لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی ہے۔ بہار کے نوادہ سے خبر سامنے آئی ہے، اور سچائی یہ ہے کہ روزانہ 4-5 خبریں بہار سے اور ملک کے مختلف علاقوں سے اس طرح کی آتی رہتی ہے۔ کئی مرتبہ دل کرتا ہے کس طرح کی خبروں کو اگنور کر دوں، کئی مرتبہ آپ بھی کمنٹ کرتے ہیں کس طرح کی خبریں مت بتائیے، ڈپریشن بڑھنے لگتا ہے، ڈر اور خوف کا ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس طرح کے تمام واقعات کو ڈاکومنٹ کیا جائے، پتہ چلے کہ کبھی ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، اس طرح غنڈہ گردی ہوئی تھی، اور اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو ذرا برداشت کیجئے، دوسروں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کو سہیے۔ اب نوادہ سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی بائک سے جا رہے تھے، راستے میں بجرنگ دل کے غنڈوں نے اس کو روک لیا اور لڑکی کا زبردستی نقاب اتروایا، اس کے ساتھ موجود لڑکے سے کہا کہ تم اس کے ماتھے پر سندور لگاؤ، اور لگاتار اس طرح کی خبریں سامنے آتی رہتی ہے۔ مہاراشٹرا کے پونے سے خبر سامنے آئی ہے، جہاں 2 لڑکوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو بنائی اور اس کے بعد ان دونوں کو بجرنگ دل کے ورکروں نے پیٹ دیا۔ ان 2 مسلمان لڑکوں نے ویڈیو بنائی تھی اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں، اورنگزیب عالمگیر کی انہوں نے تعریف کی، انہوں نے ہندوستان کا اہم ترین بادشاہ قرار دیا۔ اب بجرنگ دل کے ورکروں نے ان دونوں مسلمان لڑکوں کو پکڑا اور پیٹنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اورنگزیب عالمگیر کی تعریف کرنا، اس کے بارے میں ویڈیو بنانا اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا شیواجی مہاراج کی توہین ہے، اس کا اپمان ہے، اس کی شان میں گستاخی ہے، اس لیے ہم نے ان لوگوں کی پٹائی کی ہے۔ اب یہ سیدھے سیدھے قانون کو ہاتھ میں لینا ہے، بے گناہوں کو مارنا ہے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ ایسے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف پولیس ایکشن نہیں لیتی ہے، کارروائی نہیں کرتی ہے، یا اگنور کر دیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ جن لڑکوں کو پیٹا جاتا ہے، جن مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، ان کو ہی پولیس فون کر کے ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے اور کہتی ہے آپ اس معاملے کو دبا دو، اس کو میڈیا میں مت لے کر کے جاؤ، اس پر خبر مت بنواؤ، کسی کو اس کے بارے میں انفارمیشن مت دو، ورنہ تم خود پھنسو گے، اور پولیس ان کو چپ کرا دیتی ہے، اور جو مجرم ہوتے ہیں، جو قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے آتا ہے۔ اور اس وقت صرف بہار نہیں بلکہ کئی اسٹیٹ جنگل راج میں تبدیل ہو چکا ہے۔
اور اب بات کرتے ہیں عامر خان کے بارے میں۔ عامر خان کی خبر آپ جان چکے ہیں کہ انہوں نے تیسری شادی کی ہے، اور تیسری شادی پر بہت ساری خبریں بنی، کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، یہ خبر نہیں ہے۔ اب جو اہم خبر ہے وہ یہ کہ بجرنگ دل نے اور دوسری ہندوتوادی تنظیموں نے عامر خان کی تیسری شادی کے خلاف ہنگامہ شروع کر دیا ہے، احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس گروپ کا دعویٰ یہ ہے کہ عامر خان لگاتار لو جہاد کر رہے ہیں، وہ ہندو مہیلاؤں سے شادی کر کے ہندوؤں کو ایک نئی مصیبت میں ڈال رہے ہیں، اس لیے عامر خان پر ایکشن ہونا چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے۔ عامر خان نے حال ہی میں گوری نام کے خاتون سے شادی کی ہے جن کی عمر 47 سال ہے، اور عامر خان خود اس وقت 61 سال کے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ عامر خان نے تیسری شادی کی ہے، لیکن عامر خان نے بیک وقت تیسری شادی نہیں کی ہے، بلکہ عامر خان نے طلاق ہو جانے کے بعد یہ تیسری شادی کی۔ ایسا نہیں کہ عامر خان بیک وقت 3 وائف کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور اگر ایسا عامر خان کرتے ہیں تو اس میں بھی غلط نہیں ہے۔ اسلام نے ایک ساتھ 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شادی ایک کے ساتھ کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز چلاتے ہیں، ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، اپنی وائف کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ عامر خان جس کو لائف پارٹنر بناتے ہیں، اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں، اس کو قانونی حق دیتے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ میں اس کے ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ عامر خان کی اس سے پہلے جو بیوی تھی ان میں سے ایک کا نام ہے کرن راؤ اور دوسرے کا نام ہے رینا ڈٹا، یہ دونوں عامر خان کی وائف رہ چکی ہے۔ ان دونوں نے عامر خان کی شادی میں شرکت بھی کی تھی، لیکن الگ الگ ٹائم پہ دونوں وائف رہی۔ اب تیسری وائف ان کی گوری ہے۔ بجرنگ دل کا کیا کہنا ہے آپ اسے سنیے۔ اس طرح سے عامر خان لگاتار ہندو بہن بیٹیوں سے شادی رچا کر کے لائن لگا رہا ہے، ہندوؤں کا جو ہے اس سے اپمان ہو رہا ہے، ہندو سماج کو جو ہے چیلنج کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے لگاتار ہندو بیٹی سے شادی کر رہا ہے، اور کہاں ہے کورٹ، کہاں ہے قانون، کہاں ہے ودھی ویوستھا، یہ وہ چیلنج کر رہا ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ عامر خان بہت بڑی سازش کے تحت ہندوؤں کو کمزور کرنے کا کام کر رہا ہے۔ لگاتار ہندو بیٹیوں سے شادی کر کے وہ ہندو سماج کو کلنکت کر رہا ہے۔ اگر عامر خان اگر اپنا چال سے باز نہیں آئے گا تو اس کو جو ہے سبق سکھایا جائے گا بہت جلد۔ شادی کرتا ہے ہندو بیٹی سے اور پیدا کرتا ہے تیمور، پیدا کرتا ہے افروز، پیدا کرتا ہے سلمان۔ یہ کہاں کا نیم ہے بھائی؟ آخر ان کو مسلم سماج کے بہو بیٹی سے پیار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہندو بیٹی سے ہی اس کو پیار کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں دیش کا ماحول جو ہے بگاڑنے کا پریاس کر رہا ہے عامر خان۔ عامر خان کھلے عام دیش کو چیلنج کر رہا ہے کہ میرے لیے کوئی کورٹ نہیں ہے، قانون نہیں ہے۔ سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ عامر خان کے اوپر میں سخت سے سخت کارروائی کیا جائے۔ آپ کا پریچے؟ منوج سونی، بجرنگ دل پورو ضلع سنیوجک ارریہ۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہندو بیٹیوں سے شادی جو کر رہا ہے کہ ماحول خراب ہوگا، اس کارن سے آپ کو کتنا لگتا ہے؟ جی ہاں، ماحول خراب ہو رہا ہے، غلط میسج جا رہا ہے ہمارے سماج میں۔ شادی کر رہا ہے اور جو پہلے سے جس کو طلاق دے رکھا ہے اس بیٹی اور اس پتنی کو بھی جو ہے شادی میں رکھتا ہے۔ کیا ہمارا سماج کا یہی کلچر ہے؟ کہیں نہ کہیں عامر خان کا جو کارتوت سے جو ہے ہمارا سماج کلنکت ہو رہا ہے۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے جس طرح کالم بنا ہوا ہے، فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔